السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ایک بہن نے اپنا واقعہ شیئر کیا ہے، یہ عراق سے ہے۔ بتاتی ہے، میں گمراہی اور اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے استغفار اور سورہ بقرہ کی برکت سے روشنی، سکون، آسانی تک پہنچایا۔ جیسے میں زندگی گزار رہی تھی، استغفار، درود کو نہیں جانتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں دیکھا، استغفار کے بارے میں لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس استغفار کی ویڈیو کو سنا اور بتاتی ہے میرا وہاں پر سے استغفار کا سفر شروع ہوا، جس نے میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ استغفار لازم پکڑنے سے پہلے میری زندگی مسلسل تکلیف، محرومی، درد کا سلسلہ تھی۔ میں ہمیشہ اپنے سینے میں گھٹن اور بوجھ محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی بھاری پہاڑ میری سانسوں پر رکھا ہو اور ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میری پوری زندگی رکی ہوئی تھی اور ہر دروازہ میرے لیے بند تھا۔ گھر میں میرے گھر والے ہمیشہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میری ماں بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور بتاتی ہے کہ انہی سب بیچ کے چلتے یہ حرام ریلیشن میں مبتلا ہو گئی، مطلب پھنس گئی، اور اس میں ان کو اچھا لگنے لگا کیونکہ ان کو گھر میں محرومی محسوس ملتی تھی، تو یہ حرام ریلیشن میں پڑ گئی۔ اور پھر کبھی نماز پڑھتی تھی اور کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی، اور کبھی ایسا کرتی تھی کہ نماز کو ایک ہی وقت میں ساری نمازیں ملا کے اکٹھا پڑھ لیتی تھی۔ ایک دن ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان انہوں نے سنا، اس میں جو ہے انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو یہ رونے لگی اور انہوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ میں اب نماز کو پابندی سے پڑھوں گی اور استغفار کو بھی کروں گی اور اس حرام ریلیشن شپ سے ہٹ جاؤں گی۔ انہوں نے حرام ریلیشن شپ ختم کر دیا، اور جب حرام ریلیشن شپ ختم کیا تو ان کو اینزائٹی ہوئی، ڈپریشن ہو گیا، اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی، اور یہ استغفار کر رہی تھی، استغفار سے ان کو سکون ملنے لگا، پھر ان کا ڈپریشن، اینزائٹی بھی کم ہوئی۔ اور بتاتی ہیں کہ میں اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں کبھی پاس نہیں ہوتی تھی، ایک بار میں کسی کلاس میں پاس نہیں ہو پاتی تھی، 3-4 سال لگ جاتے تھے، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ استغفار کی برکت سے انہوں نے پڑھائی کی ہی نہیں تھی۔ بہت ٹینشن ہوئی تھی کہ میں ہر بار فیل ہو جاتی ہوں، اس بار بھی میرا پاس ہونا ناممکن ہے، لیکن انہوں نے ٹاپ کرا اپنی یونیورسٹی میں بنا پڑھے۔ استغفار کی برکت سے انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور ان کے گھر والوں کا برتاؤ بھی ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، اور ان کی امی ان کی بہت کیئر کرنے لگی تھی۔ اور ایک دن اچانک سے یہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی امی ان کے پاس وہی موبائل لے کے آئی جو یہ دل میں سوچے ہوئے تھی، ان کا جو دل جس موبائل کو ان کو لینے کا دل کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موبائل عطا فرمایا۔ جب انہوں نے وہ موبائل کو دیکھا تو بتاتی ہے میں سجدے میں اللہ کے حضور گر گئی۔ پھر انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی شیطان ہے ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور یہ استغفار تو کر ہی رہی تھی، تو کہتی ہے استغفار کرتے وقت میرے دل میں خیال آیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تو انہوں نے ایک دن میں 2 بار سورہ بقرہ کی تلاوت کری اور اس کو کنٹینیو رکھا، استغفار کو بھی کنٹینیو کرا انہوں نے، اور اس کی برکت سے پھر انہوں نے ایک بار پھر خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ جو شیطان تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور پھر جب یہ جب ان کی آنکھ کھلی تو بتاتی ہے کہ میں بہت ہی اچھا فیل کر رہی تھی، میری باڈی بالکل ریلیکس تھی اور ایک دم ہلکی تھی، جیسے میرے باڈی پہ پہاڑ تھا، بوجھ تھا، وہ ایک دم ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر یہ اپنی الماری ایک دن صاف کری تھی، الماری صاف کرتے کرتے ان کو ایک کرتا ملا اپنا، تو ان کو یاد نہیں آ رہا تھا وہ کرتا کس کا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کرتا کسی ان کے ریلیٹیو نے ان کو دیا تھا، اور اس کرتے پہ کلر سے کچھ لکھا ہوا تھا، تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اس ریلیٹیو نے ان کے لیے کیا تھا، جادو کیا تھا ان کے لیے، وہ جادو ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لا دیا، اور پھر انہوں نے اس کرتے کو صاف کیا، پڑھتے پڑھتے اذکار کرتے کرتے اس کرتے کو صاف کر دیا، اور
پھر بتاتی ہیں کہ میرے ابو کا بھی کام نہیں چل رہا تھا تو میں نے اپنے ابو کے لیے بھی استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کی ایک نہیں دو نوکریاں لگا دی استغفار کی بدولت. اور کہیں استغفار سے میرے اللہ تعالیٰ نے میری لائف کو بہت ہی بہترین بنا دیا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری لائف کبھی اتنی بہترین ہو سکتی ہے. تو اور یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ پلیز میرے لیے میرے نصیب کے لیے دعا کریں اور جو معجزوں کے مستحق ہیں وہ سب استغفار کو ضرور سے ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور معجزات کی بارشوں کو دیکھیں جس طرح میں نے اپنی لائف میں معجزاتوں کو دیکھا.